کھڑا کریں تھوڑا نیڑے آ جائے جڑے ختم تے آئے نے نیڑے آ جائے تے جڑے ویسے ہی لنگر پانی واسطے بھی دار بندے نے بھوکی لگی روٹی ملے تے کھا لینی چاہیے جڑی کو منع تے نہیں آداب مجلس میں سے یہ بات ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھے اس کی طرف متوجہ رہے کسی بندے کے اچھا بندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے تو وہاں سنتا ہے ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم حضرات ہم رسول اللہ کی امتی ہیں کلمہ شریف آتا ہے بڑے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ شریف ہے جب بندہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے دین ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے ہر بلڈنگ کے دروازے ہوتے ہیں اس دین کے بھی دروازے ہیں اور سب سے بڑے دروازے کا نام ہے کلمہ شہادت سبحان اللہ جب آپ کی اور میری روح نکلنی ہے تو ایک ہی آواز جنازے میں ہونی ہے کیا کلمہ شہادت پڑھو ذرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی بڑے سونے آپ ساری سونے کوئی کوجہ نہیں ہے کائنات میں اللہ نے کوجہ پیدا ہی نہیں کیا سارے سونے ہی پیدا اتنے خوبصورت تھے کہ مستورات مدینہ دیواروں کی اوٹ سے دیکھتی تھی یہ دہیہ کلبی 700 افراد کا قبیلہ تھا جس کے وہ سردار تھے کتنے افراد کا 700 بندے کا قبیلہ تھا جس کے وہ سردار تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے سبحان آپ نے ایک دن دعا کی یا اللہ دہیہ کلبی کے دل میں ایمان داخل فرما سبحان اللہ اللہ نے وہی فرمائی محبوب آپ کی دعا قبول ہو گئی دہیہ کلبی کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہے وہ ابھی آپ کی خدمت میں آ کے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے ہیں ایک ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جو رسول اللہ کی مراد ہے حضور نے دعا کی عمر فاروق کو ایمان کی دولت عطا فرما اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور دوسرا بندہ جس کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں وہ دہیہ کلبی ہے آگے رسول پاک نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اس نے حضور کی چادر پکڑی بوسہ لے کے اپنے سر پر سبحان اللہ عرض کی حضور مجھ پر اسلام پیش کرے آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ اس نے کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ پڑھنے کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے قرآن شریف پڑھ کے بعد بندے کو رونا آتا ہے کسی کو کلمہ پڑھ کے رونا آتا ہے کسی کو کسی کامل بندے کی صحبت میں بیٹھ کے رونا آتا ہے کسی کو کوئی مردہ دیکھ کے رونا آتا ہے کسی کو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے نا کرچی کرچی ہو جائے ٹرک کے نیچے آ کے اس کو دل خوش ہو جائے اوئے یار میں نہیں دیکھ سکتا اوئے اوئے ہر بندے کی کیفیت ہوتی ہے تو کلمہ شریف جب پڑھا تو وہ رونے لگے روتے 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 ان کی ہچکی بند جب بہت زیادہ بندہ رو رہا ہو اور خوش نصیبی کا دور یہ ہے حال یہ ہے کہ بیٹھا بھی رسول اللہ کے سامنے سبحان اللہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی کے سامنے بیٹھ کے وہ رو رہا حضور نے پوچھا دہیا تیرے رونے کا سبب ایمان ہے
جب بندہ ایمان میں داخل ہوئے ٹھنڈک سرور فرحت ہوئی تو اس کی وجہ سے رونا آیا یا کوئی اور وجہ ہے؟ میں حضور میں رو رہا ہوں کہ 60 سال میری عمر ہے، اتنا سا کلمہ پڑھایا آپ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اس کلمے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضور خاموش رہے، رسول پاک پر وحی کے آثار ظاہر، جبریل نے آ کر کہا کہ اس بندے سے کہو کہ ہم نے 60 سال کا کفر معاف کر دیا ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ کتنے سال کا؟ اس نے کہا حضور میرے بڑے گناہ ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ اس نے کہا سارے گناہ معاف ہو سکتے، ایک گناہ حضور نہیں معاف ہو سکتا، وہ بڑا بھیانک ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ عرض کی حضور 70 لڑکیوں کو اپنے قبیلے کی زندہ دفن کر چکا ہوں۔ گڑا کھود کے داخل جب مٹی ڈالتا تھا وہ چیخیں مارتی تھی، اور میں اپنی بیٹی کو بھی دفن کیا، وہ چیخیں مجھے چین نہیں لینے دیتی، تو میرا گناہ معاف ہو جائے گا یہ کلمہ پڑھنے سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب نے وحی بھیجی ہے کہ دہیا کلمی تیرے کلمے کی وجہ سے تیرا 60 سال کا کفر معاف کر دی، ایک گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ اب دہیا کلمی خاموش ہو گئے، اب رسول پاک نے رونا شروع کر دیا۔ دہیا کلمی حیران ہوا، میں تو پہلے رو رہا تھا اب حضور رو رہے۔ اس نے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ خوشی کے آنسو، تو نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور تیرا 60 سال کا کفر معاف ہو گیا، اور میرا امتی زندگی میں کتنی مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کتنی مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے؟ مسئلہ کلمہ پڑھنے کا نہیں بھائی۔ اب یہاں جتنے سب تشریف فرمائے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، سب نیک لوگ ہیں، میں اکیلا ہی سب میں بڑا گناہگار ہوں، باقی سب صالحین ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اس سے آگے والا، اور وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک روشنی نکلتی ہے، ایک خوشبو نکلتی ہے، ایک نور نکلتا ہے، لیکن اس کے نکلنے کے فوراً بعد پھر اسی کلمے سے غداری، اسی کلمے کے ساتھ بدماشی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ گزر رہے تھے تو دو بندے قسمیں کھا، اللہ کی قسم میں نے پیسے دے دیے، اللہ کی قسم نے نہیں دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کانپنے لگے، رونے لگے، دوڑ کے مار سے، اور جا کے گھر جتنے پیسے تھے سارے صدقہ کیا۔ اللہ وہ تجھے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ بے وقوفی کر رہے ہیں، تیرے نام پر قسمیں کھا رہے ہیں اور تجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایک تو جھوٹا ہے نا، ایک سچا، دو بندے ایک بندہ سچا ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک تو یا رب العالمین جھوٹا، میں صدقہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے، بس ان کو نہیں پتا، بس مجھے معاف کر دے، میں تجھے جانتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندو شیر دیکھو، ادھر شیر سویا ہوا ہوا، اس کے بچے پاس کھیل رہے ہو، آپ کو بچہ پکڑ لے تو یا تو میں جناب شیر پنجرے میں بھی نہیں، سنگل میں بھی بندہ ہوا نہیں، کھلا ہوا بیٹھا ہے، آپ جا کے اس کا بچہ اٹھا لیں، ہے کوئی شیر پر وہ بولو تو صحیح، کوئی میرا رب جو شیر کا بھی خالق ہے، اتنی جرت تمہاری، اتنی جرت ہے کہ اس نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، اپنا نبی بھیجا ہے، انبیاء اولیاء صالحین کی جماعت بھیجی ہے، تم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے؟ ماننے کا موجی ہے، میری مرضی، ہمارے ساتھ تکلیف، ہماری ساتھ تکلیف نہیں ہے، ہماری ساتھ ڈیوٹی ہے۔ وہ تھوڑا بہت اس کو جانتا ہے، اور جو جتنا اس کو جانتا اتنا زیادہ اس سے ڈرتا ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ اس کو جاننے والے میرے آقا امام الانبیاء سبحان اللہ۔ یہ سیدھے دنیا دار ہیں،
جی تسی تو دیندار ہو اسی تو دنیا دار ڈرو دنیا دار کافر ہے مومن دنیا دار ہو سکتا نہیں جس نے کلمہ پڑھا وہ دنیا دار کیسے ہو سکتا ہے اچھا آپ کلمے کی بنیاد پر انجوائے کرنا چاہتے ہیں جنت کو دو چار نمازوں کی بنیاد پر اللہ کی رضا اور منشا اور مرضی اور رحمتوں کو انجوائے کرتے ہیں روزانہ اور اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے کل صاحب تشریف لائے انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی شاید یہ بات آپ کو سمجھانے میں مجھے ذرا سہولت ہوگی کہتے ہیں ننکانہ صاحب گردوارے میں گیا تو وہاں ظاہر لوگ تھے ایک چھوٹا بچہ تھا جس نے صرف نکر پہنی ہوئی تھی نہ بنیان نہ شرٹ نہ قمیض لیکن اس کے سر پر پگڑ موجود تھا اس بات کا اعلان ہو رہا تھا کہ منڈا سکھانا منڈا وہ بولو تو صحیح کوئی نشانی بتاؤ رسول اللہ کی صحبت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تم کس حال میں جاؤ گے ابھی نعرے لگتے ہیں ابھی جناب عشق رسول کے دعوے ہوتے ہیں تو سوچو اگر یہاں کی رسول اللہ آ جائے مجھے خدشہ ہے کتنے بندے دوڑ جائے کہ چٹل یار یہ بڑا اپنا کام ہے کلمہ پڑھ کے کلمے سے گھٹا جی اور پھر آنے دنیا دار اسی تو دنیا دار جس کے چہرے پر کوئی اثار نہیں ہے اسلام کے مسلمانی کا کوئی نشان نہیں ہے اب اس سے پوچھے وہ سب سے بڑا مفتی ہی وہ ہے تو ملا تنو کی پتا جناب مجھے تو نہیں پتا لیکن میں نے کوئی 33 سال ہو گئے دین پڑھ دیا لگا چاڑو تو بڑا آیا سکالر بڑے جڑے ان کے جناب صاحب نے درس نظامی کیا ایم فل کیا پی ایچ ڈی کیا انہوں نے ساری ڈگریاں پڑھی ہوئی ان کی معلوم بدل ہے ساڑھے رنگ جڑا پڑھے تو بیمار ہے تجھ پر شیطان کا اثر ہے شیطان کی تاثیر ہے اور تو جانتا نہیں کہ جب کسی برے کی صحبت میں رہتے ہیں تو بندہ کون بن جاتا ہے میں آپ نے امام ربانی مجد الفسانی کی بات سناتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایک بات سن رہے ہیں حضرت امام ربانی کے محلے میں ایک ایسا بندہ تھا جس طرح آج کل ہمارے محلے اسی طرح کا بندہ تھا رہنا بہنا کافروں والا سکھوں کے ساتھ یاری ہندوؤں کے ساتھ یاری مکتوبہ میں لکھا ہے اس کے جسم پر کفر کے آثار نمایاں تھے کیا مطلب کہ کلین شیو تھا یا داڑھی منڈی ہوئی تھی کفر کے آثار اور کیا ہوتے ہیں یعنی کافروں کی عادات اس کے چہرے سے نظر آتی ہیں تقریب المرض تھا تو جان نہیں نکل رہی تھی تو حضرت امام ربانی مجد الفسانی کی خدمت میں آئے کہ جناب آپ چلیں آپ توجہ کرتے ہیں تو ڈاکو جو ہے وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں کلا گوالیار کی جیل میں پوری جیل کو اللہ کا ولی بنایا آپ اتنے کامل ہستی ہیں آپ اس بندے پر توجہ کریں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے آپ گئے بڑی توجہ اللہ اللہ کبھی اس کی طرف نفی اس بات کی ضرب لگا رہے کبھی کلمہ شریف کی ضرب لگا رہے کبھی لطیفہ قلب پر ضرب لگا رہے کبھی لطیفہ روح پر ضرب لگا رہے کبھی سر کے مقام پر کبھی خفی پر کبھی اخفا پر تو وہ توجہ کر رہے ہیں کوئی اثر نہیں کہتے توجہ کر کے حضرت امام ربانی کی توجہ کی میں آپ کو عرض کروں خواجہ باقی باللہ جو آپ کے پیر تھے حضرت امام ربانی کے انہوں نے آخری عمر میں شادی فرمائی چھوٹے چھوٹے بچے تھے آخری وقت آگے ان کا تو انہوں نے امام ربانی کو بلائی ذرا اب عبید اللہ
اور عبداللہ، دو بچے چھوٹے چھوٹے گود میں اٹھائے ہوئے. آپ کو کہا کہ آپ ان پر توجہ کریں. حضرت امام ربانی نے توجہ کی. مکتوبات میں لکھا ہے کہ ان دو بچوں پر توجہ کے آثار چہرے پر ظاہر ہو گئے. چہرے پر توجہ کے مسئلہ یہ ہے کہ دین کے نام پر دنیا بیچی جا رہی ہے اور دنیا دار بیچارے سمجھ رہے یہی دین ہے. حضرت امام ربانی کہتے ہیں کتنی توجہ کی کہ مجھے القاء ہوا. اس کو کلمہ نہیں جاری اس کی زبان پر. مجھے القاء کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے امام ربانی، اس بندے پر جو نجاست ہے کفر کی، اس سوائے جہنم کی آگ کی کوئی شے نہیں جلا سکتی. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کسی بندے کی یہ حالت ہو کہ اس پر کفر کی نجاست ہو، کفر کے اعمال کی نجاست ہو. علامہ صاحب کہہ رہے تھے ایک نماز پڑھ لی تو کہتے بس ٹھیک ہے، دو نمازیں پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی تو ٹھیک ہے. موبائل خراب ہو جائے سگنل نہ اٹھائے تو فوراً جاتا ہے یار دیکھی ہے جی. کار رکھتا ہے نا، کار اس کے پاس ایک ٹائر پنچر ہے، رات کو نہیں سوئے گا یار کہ ایمرجنسی نہ جانا پہ جائے تو پنچر لوا کے سوئی جی. موٹر سائیکل ہے، کک سٹارٹ نہیں ہے، تکا سٹارٹ ہے، کہتا نہیں یار کو بیٹری بوٹری تک تو جانا ہی پہ جاتا ہے. ان ساری چیزیں خرابی پر تو پریشان ہے، اپنی خرابی کا فکر ہے. اور اللہ کے بندے تو خراب ہے یار. پیر صاحب سے پوچھو، آپ نے دیکھنا ہے اپنی پوڑی بیچن آئے، اپنی پوڑی نہیں بیچن آ رہے. شکلیں دیکھ کے روڑ دل کرتا ہے کہ یار انہاں بندیاں نے جا کے کرنا کی ہے. بارگاہ مصطفی میں جب انہوں نے حاضر ہونا ہے، چہرہ جب رسول اللہ صاحب انہوں نے دیکھنا ہے، حضور نے ان کو دیکھنا ہے. پتہ ہے میرے کریم آقا کی خدمت میں ایک بندہ ہے، علامہ صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، حوالہ میرے ذمہ ہے. اس کی مجوسی تھا، داڑھی نہیں تھی، مجوسی تھا، داڑھی نہیں تھی. حضور نے چہرہ پھیر لیا. داڑھی میں اسلام ہے. لیکن سوال یہ ہے، میرے مرشد گرامی حضرت میاں صاحب مبارک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کا، سال کا، وہ پخانہ کرتا ہے اور پخانے کے ساتھ ہی کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اس میں ہاتھ مارتا ہے. لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے پخانے کو ہاتھ لگاتا ہے. آپ لگاتے ہیں پخانے کو ہاتھ؟ کیونکہ آپ کو شعور آگے گندا ہے. پخانے کا تو پتہ چل کے گندا ہے، لیکن گناہ کا نہیں پتہ چل رہا کہ گناہ گندا ہے. اور سنو میری بات، قرآن کہہ رہا ہے گناہ پخانے سے بھی 1000 درجہ زیادہ گندا ہے. وہ کر رہا ہے کیونکہ شعور نہیں، شعور نہیں. شوکت صاحب یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ جلوے نظارے کرتا ہے میرے مرشد کے دیدار کا. اور ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے، نہیں دیتے، کہتے بدبخت نہ ہو، بدبخت نہ ہو. جب بدبختی پکی لکھی گئی ہے کہ جہنم ہی جانا ہے، اس جس ہستی کے سامنے یہ بندہ بیٹھتا ہے، آپ صرف گھنٹہ بیٹھے وہاں سامنے، اگر گناہ گناہ نہ لگے، نیکی نیکی نہ لگے، پخانے کی طرح گناہ گندا نہ لگے، تو پھر جناب اللہ والے نے ملن جانا کہنے واسطہ. اس لیے مجھے ادراک ہے وقت کا. کلمہ پڑھے ذرا ایک مرتبہ، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا. رج نہیں ہو رہا قوم دا، ختم تے دیکھ لو تے واجہ بوٹی لے آ گئی سالن لے آیا. میں کہا پہ تیرا ڈونگا بھریا تھا، نے کہا شلائی ہے تیرے پتہ نہیں لگتا، جا سالن لے کے بریانی پکا، جا پرات لے جا گرم چوڑ لے. چوڑا دی پرات بھری ہوئی ہے، کھاؤ. سائیاں نے کی کیتا ہے، کچھ چاننا مارے ہیں، کوٹیاں کڑیاں
دیکھیں بندے ایتھوپیا کے اندر مرتے بچے صرف ہڈیوں کے پنجر ہیں، اوپر چمڑی ہے، گوشت نہیں ہے، کھانے کی قلت ہے، مر رہی ہے دنیا، چاول نہیں مل رہے، اس کے سامنے اس طرح پڑا ہوا ہے اور اس کا رد نہیں ہو رہا۔ میرے آقا امام الانبیاء کی خدمت میں کافر آیا، یہودی آیا، اور میں دودھ پینا ہی، دودھ پینا ہے، کہتا ہے جی پلا دیجیے، آپ نے دودھ کا پیالہ دیا اس کو، گٹا گٹا دوسرا پیالہ اور بھی نہیں، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، 7 پیالے پیے، کتنے؟ 7 پیالے پیے، 7 پیالے۔ دوسرے دن جب پلائے رسول اللہ نے، صبح آیا حضور کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان آپ میں دودھ پینا ہے، اس کی مہربانی کا سے نے کہا ہاں جی پینا ہے، اور میں لاؤ کہ دودھ کا پیالہ لا، ایک لیا تو راضی ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کل 7 پی گیا تھا اور آج ایک سے ہی راضی گیا، فرمایا کل کافر تھا آج مومن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن کی 6 آنتیں کلمے نے بھر دی ہیں۔ لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں پوکھی چیک کر لو اپنی، یار لانتی چیک کر لو اپنا، راجتے ہو ہی نہیں رہا، دیکھو کلمے کے ساتھ وہ 6 آنتیں بھری ہوئی ہیں کہ نہیں ہے، یہ کلمہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ مانا، اپنا تو بڑھ بڑھ اپنا تو بڑھ، کلمہ شریف، کلمہ طیبہ، ایمان شریف، قرآن شریف، نماز شریف، یہ ساری چیزیں ایک وجود رکھتی ہیں، ایک وجود ہے۔ آپ کو ایمان کا وجود نظر نہیں آتا، نماز پڑھے تو آپ کی، صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا ہمیں، تو دودھ کے اثرات ہمارے ناخنوں سے ظاہر ہیں۔ ایک بندہ بریانی کے 5 پلیٹاں کھا کے رہا یار، اگر 2 اچھا جی میں ختم کر لگا، مجھے تھوڑا سا ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فوجی ہے نا ساڑھے شوقے صاحب، تو فوجی بعض کا بڑے فوج دے ڈسپلن والے ہو جاتے ہیں کہ بس بھی ٹائم ہٹ تھوڑا مسلمانی کا تقاضا ہے تو ساتھی آ جائے، ان کو کچھ چیز سکھائے، تو مہمان پرونا لیٹ ہو جاتا ہے ان کو برداشت کرے، کوئی بات نہیں، میں بھی کبھی لیٹ ہو سکتا، آج لیٹ ہو سکتے، تو بات تھوڑی سی بنی ہے، تو میں کہتا ہوں کچھ بات آپ کے پلے پڑ جائے، کلمہ شریف پڑھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ شریف پڑھا تو سب نے پڑھا؟ نہیں سارے، پھر پڑھو، اچھی پڑھو، کلمہ شریف پڑھا، یاد رکھنا، چوڑ کھا کے تو نماز نہیں پڑھنا، چوڑ کھا لے اور نماز کے وقت چلا کے جا کے پڑھ لیں گے، چل پڑھ ہی لیں گے، تو میری ساری گفتگو کو بس اسی ایک لفظ میں اگر سمایا جائے، پرویا جائے تو ایک ہی نتیجہ ہے اس کا، بھائی تجھے تیرے موبائل کی طرح کوئی ٹیسٹر چاہیے، یا کسی سے چیک کروا، تاکہ اگر چیک ہو گیا تو پھر زندگی کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ شوکت میں چند گھڑیاں بہ ہی جاؤ، اس کے تجربات ہی اس سے تمہارے ساتھ شیئر کر دیں شوکت صاحب، صرف چند لمحے بیٹھو اس بندے کے پاس، کیونکہ میں نے دیکھا ہے مرشد کو بٹھاتے توجہ کرنے کے لیے، اور جب کسی کو توجہ کے لیے بٹھاتے ہیں تو کچھ اندر ہوتا ہے تو توجہ کے لیے بٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کی اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔